اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبح اور شام کی دعاؤں کے بعد آج سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، الادعیۃ المتفرقہ، یعنی متفرق دعائیں، ڈفرینٹ دعائیں، مختلف قسم کی دعائیں۔ آج ہے استخارہ کی دعا، یعنی دو سے زیادہ کام، جائز کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے یکسوئی اور اطمینان حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے نا۔ تو استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کے لغوی معنی ہے خیر اور بہتری طلب کرنا۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ استخارہ کرنا مسنون اور شریعت کا مرغوب اور پسندیدہ فعل ہے۔ چنانچہ آدمی کو جب کوئی غیر معمولی مہم درپیش ہو تو مکروہ اور حرام وقت کے علاوہ جب چاہے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا مانگے۔ مطلب یہ کہ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا نماز استخارہ کہلاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں اچھے ہیں یا برے۔ وہ اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے تو متردد یعنی پس و پیش میں ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ جیسے اگر کسی جگہ رشتہ کرنا ہے، کاروباری شراکت ہے، یا کہیں آپ کو کوئی کوٹیشن دینا ہے۔ اسی طرح بہت سے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں جن میں آدمی کو استخارہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی شخص 2 رکعت استخارہ کے نوافل ادا کر لے تو پھر استخارے کی دعا پڑھنا افضل ہے، اور افضل تو یہی ہے کہ اسے دعا زبانی یاد ہو، لیکن دوسری صورت میں وہ کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو پھر صرف انہیں عربی زبان پر اکتفا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کس بارے میں مشورہ طلب کر رہے ہیں، کیونکہ اس دعا میں حاضل امر کا جو الفاظ آئے گا اس کے بعد ہمیں اپنی حاجت کو کھول کر بیان کرنا ہے۔ لیکن جب نماز کی حالت میں سلام پھیرنے سے پہلے ہی ہم عربی میں نہیں آتا مانگنا تو ہم صرف اسی دعا پر ہی اکتفا کریں گے۔ آج کی حدیث نمبر 76، دعا استخارہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام اہم کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی ہی تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے ایک شخص کوئی کام کرنا چاہے تو 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ۔ کہ یا اللہ، میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، تیری قدرت کی برکت سے اپنا کام کرنے کی طاقت مانگتا ہوں، تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ یقیناً تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ، تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، دنیا یا آخرت میں میرے لیے بہتری ہے اس میں، تو اسے میرا مقدر بنا دے، اس کا حصول یعنی اس کا حاصل کرنا میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے بابرکت بنا دے۔ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں میرے لیے نقصان ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف پھیر دے جہاں کہیں سے ممکن ہو، بھلائی میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حاضل امر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں اور امام نووی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں، استخارہ کی احادیث میں کسی بھی مخصوص صورت کو پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا،
جو صورت چاہے پڑھے۔ امام نووی کہتے ہیں اگر نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف دعا پر ہی اکتفا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ دعا کا آغاز الحمدللہ سے اور خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام سے کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے استخارہ کرنا ابن آدم کی سعادت مندی کی علامت ہے، اور اللہ کی قضا یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا بھی ابن آدم کی سعادت مندی ہے، اور ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ چھوڑ دے اور اللہ کی قضا پر یعنی اللہ کے فیصلے پر طیش کھائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص کبھی ندامت نہیں اٹھاتا جو ہر معاملے میں خالق سے استخارہ کر لیتا ہے، یعنی اس کا خیر کا پہلو دریافت کر لیتا ہے اور انسانوں سے مشورہ لے لیتا ہے اور پھر اپنے فیصلے پر جم جاتا ہے۔ عربوں میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشارہ، یعنی استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا۔ استخارہ ضرور کریں مگر احباب سے مشورہ بھی ضرور کریں، خود بھی ہر پہلو سے غور کریں، فوری فیصلہ نہ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ادھر استخارہ کیا ادھر آپ سوئے اور آپ کو خواب آ گیا۔ خواب کی صورت میں اشارات کا ملنا ضروری نہیں، بلکہ یہ تو ایک دلی کیفیت ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل اس کام کے کرنے پر مطمئن ہو جائے اور آپ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہوں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے اور توکل علی اللہ کرتے ہوئے کام کو بجا لائیں۔